الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملائکۃ حولہ ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم اذا لمن المقربین قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسیٰ عصاہ فاذا هی تلقف ما یافکون فالقی السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون قال آمنتم لہ قبل ان اذان لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ فرعون نے اپنے آس پاس بیٹھنے والے درباریوں سے کہا، واقعی یہ ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو اپنے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بولے مہلت دو اسے اور اس کے بھائی کو اور بھیج دو شہروں میں ہرکارے تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ الغرض جمع کر لیے گئے سارے جادوگر مقررہ وقت پر ایک خاص دن، اور کہہ دیا گیا لوگوں سے کہ تم اکٹھے ہو، شاید ہم پیروی کرتے رہیں جادوگروں کی اگر وہ غالب آ جائیں۔ جب حاضر ہوئے جادوگر تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، کیا ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں؟ تو اس نے کہا، ہاں ضرور ملے گا، تو تم اس وقت میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا، پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے پھینکیں اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں اور کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی یقیناً غالب آئیں گے۔ پھر پھینکا موسیٰ نے اپنا عصا تو وہ یکا یک نگلنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا۔ پس گھر پڑے جادوگر سجدہ میں اور کہا انہوں نے، ہم ایمان لائے عالمین کے پالنے والے پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا، کیا تم نے اس پر ایمان لائے؟ فرعون نے کہا، کیا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، ابھی تم کو معلوم ہو جائے گا، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت کے، اور میں تم کو سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں گے، ہمیں امید ہے کہ بخش دے گا ہمارا رب ہماری خطائیں، کیونکہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بغاوت اور مخالفت نہیں کرتے، یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے رہے، اور بغاوت کرنے والے تباہ و برباد ہوئے۔ دونوں جہانوں میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوئے جنہوں نے رسولوں کی اطاعت اختیار کی۔ موسیٰ کا قصہ ہی دیکھ لو، کس طرح موسیٰ فرعون کے پاس گئے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر،
لیکن پھر بھی وہ اور اس کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو جادوگر کہہ کر حکم دیا کہ سارے جادوگر جمع کرو۔ آج کا فرمان الہی یہاں سے شروع ہوا۔ سارے شہر کے جادوگر جمع ہوئے اور ان سے فرعون نے بہت بڑے انعام کا وعدہ بھی کیا۔ جب مقابلے میں نکلے تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا کو پھینکا جو عصا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے جس کے معجزے کے سامنے ہمارے جادو فیل ہو گئے ہیں۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر فرعون سیخ پا ہو گیا اور الزام لگایا کہ تم پہلے سے آپس میں ملے ہوئے ہو اور یہ تمہارا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ تم نے میری اجازت کی پرواہ نہیں کی اور پہلے ہی مان لے آئے ہو، تو میں تم کو اس کی بہت سخت سزا دوں گا۔ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کے ساتھ ملیں گے جو ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم ایمان لانے والے صف اول کے مسلمان ہوں گے۔ اس سے آگے یہاں یہ قیمتی بات سمجھنے والی ہے کہ جادوگر جو انتہائی ذلیل اور ذلیل کام کرنے والے ہوتے ہیں اور طمع سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس طرح ان جادوگروں نے فرعون سے معاوضہ کا سوال کیا تھا، ایک دم کس طرح بدل گئے کہ دنیا کی عظیم مخلوق بن گئے اور بادشاہ کے سامنے جو کہ خدا بنا ہوا تھا ذرا خوف نہ کیا بلکہ موت اور اذیت ناک موت سے بھی نہ ڈرے، یعنی ہاتھ پاؤں کٹ جانے اور سولی پر چڑھ جانے کو اپنی کامیابی سمجھا اور خوشی کا اظہار کیا۔ صاف ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی طاقت مل گئی، وہ طاقت جس نے ظالم بادشاہ کے خوف سے آزاد کر دیا، شیطان کے ورگلانے سے محفوظ کر دیا۔ وہ طاقت کیا تھی؟ دل و دماغ کی روشنی جس سے حقیقت عیاں ہو گئی۔ اور وہ روشنی کس طرح اور کیوں ان کو حاصل ہوئی؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یوں ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو پہچانا تو موسیٰ کے رب کو پہچانا، اس طرح اپنے رب کو پہچان لیا، پھر کیا دیر ہو سکتی تھی؟ بندگی کی ساری منزلیں طے ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کے غلام بن گئے، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو گئے۔ یہی وہ نسبت رسولی ہے جس کے ہم خواہاں ہیں اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔